3 دن کے پیاسے علی اصغر جب پیاس سے بے چین ہو کر بلبلانے لگے، اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے تو ان کی بہن سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام سے اپنے بھائی کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ ننھی معصوم شہزادی سکینہ خود بھی 3 دن کی پیاسی تھی، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کی پیاس برداشت نہ کر سکیں اور اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں، بابا جان اب مجھ سے ننھے بھائی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی گود میں شیر خوار علی اصغر کو تھما دیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے ننھے بیٹے کی پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے اپنی زبان اقدس کو اپنے ننھے شیر خوار علی اصغر کے منہ میں دیا کہ اگر وہ چوسے گا تو شاید اسے کچھ نمی محسوس ہو اور وہ بہل جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام خود بھی تو 3 دن سے پیاسے تھے، آخر زبان سے وہ کیا نمی محسوس کروا پاتے۔ امام حسین علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور ننھے علی اصغر کو اٹھایا اور ان بدبخت یزیدیوں کے لشکر کے سامنے ننھے علی اصغر کو بلند کیا اور بآواز بلند کہا، اس 6 ماہ کے معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے لیے تو پانی کی چند بوندیں مہیا کر دو۔ اس کے جواب میں ایک بدبخت نے سنسناتا ہوا تیر فضا میں چھوڑا جو سیدھا شیر خوار علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا، اور امام علی مقام امام حسین کی گود میں ہی علی اصغر نے اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اس کربلا کے عظیم سانحے کا سب سے کم سن شہید ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کے بے جان لاشے کو فضا میں بلند کیا اور اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سانحہ کربلا بلا شبہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک اور اندھوناک سانحہ ہے جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر قیامت صغریٰ بن کر وقوع پذیر ہوا۔ ابھی بھی کچھ نہایت عاقبت اندیش لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا اور امام حسین نعوذ باللہ اپنی خلافت اور اقتدار کی لالچ میں یزید کے پاس اس سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، اور بعض ناقبت اندیش اور بدبخت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان ہونے والا واقعہ کربلا یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ 2 شہزادوں کی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی تھی۔ ہمارے اس چینل کے ذریعے ان لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد مت کیجیے اور تاریخ کے ان حقائق کو، جن میں بہت سے مستند تاریخ دان بھی موجود ہیں، ان کی اس محنت اور تحقیق پر قدغن نہ لگائیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین اور حسن میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے صدمہ پہنچایا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ارجمند تھے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے خاندان نے اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں، اور وہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہ تھیں، وہ اپنی ذات کے انفرادی فائدے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو امت کی بھلائی کے لیے، امت کی کردار سازی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے گھر نہ بنا سکتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے گھر میں اناج کے ڈھیر نہ لگا سکتے تھے؟ آپ امام الانبیاء تھے۔ کیا امام حسین اور حسن علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اس دین کی، اسلام کی سربلندی کی خاطر عیش و عشرت کو اور سہولیات کو پس پشت ڈال کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کیے؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کے والد گرامی علی المرتضیٰ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس قدر سادگی اور تقویٰ کے ساتھ بسر کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگتے اور فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو بادشاہی کی زندگی بسر کریں اور آپ دونوں جہانوں کے تاجدار ہو کر یہ قسم پرسی اور غریبی کی حالت میں زندگی بسر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عمر لگتا ہے تیرے اوپر ابھی تک دنیا کی حقیقت آشکار نہیں ہوئی، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ دنیا کے ظاہری مزے لوٹ لیں اور ہم آخرت کی برکات حاصل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی، اور اس بات کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ حسین باغی جماعت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا اور یہ دین اسلام کے سربلندی کی خاطر اپنے نانے کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن اس دین اسلام پر آنچ نہ آنے دے گا۔ اور واقعتاً پھر کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی اور اپنے خاندان کی پرواہ نہ کی۔
اور جہاں دیکھا کہ اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ نے یزید بدبخت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا لیکن اپنا سر دینا گوارا کر لیا۔ علامہ ابن مروندی اپنی تصریف القاب الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا خط ملنے پر مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے نکلے تو ابھی آپ کوفہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ آپ کو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ واپس مکہ کی طرف پلٹ جائیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کی اہلیہ نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر رہیں گے اور اس کا قصاص لیں گے اور ان کی میت کو کوفہ سے وصول کریں گے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ کوفہ جانے کی حامی بھری اور کوفہ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر عمر بن سعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان کے پاس ملا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے کوفہ جانے کا ارادہ پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو کوفیوں کے خطوط دکھائے اور امام مسلم کی شہادت کا بدلہ لینے کے بارے میں بتایا تو عبید اللہ ابن زیاد کے اس سپاہ سردار عمر بن سعد نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے وہ تو ابن زیاد کی قید میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیعت کو توڑ دیا ہے اور کچھ اس وقت میرے ساتھ میرے لشکر میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لشکر کی طرف اپنے خط لہرا کر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے یہ خط نہیں لکھے؟ تو وہ لوگ سرے سے ہی مکر گئے کہ ہم نے تو ایسے کوئی خطوط نہیں لکھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس موقع پر عمر بن سعد سے اپنی 3 شرائط بیان کرتے ہیں کہ یا تو مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد کی اسلامی لشکر کی قیادت دے کر جہاد کے لیے بھیج دیا جائے، یا پھر مجھے یزید کے پاس دمشق بھیجا جائے۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے اس بات کا ذکر کیا تو شمر نے عبید اللہ ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی بھی شرط منظور نہ کرنا اور ان کو شہید کر دو، پھر یزید تم سے خوش ہوگا، اور اگر تم یزید کی پشت پناہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں امام حسین کو شہید کرنا پڑے گا۔ اور شمر بدبخت کے کہنے پر عمر بن سعد کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خان وادہ کو شہید کر دیا اور ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے دمشق لے جایا گیا۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے میدان میں یوم عاشور ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کی گئی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی کہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کی اولاد پر تپتے ریگزار میں پانی کی بندش کر دیں۔ جب اہل بیت طہار پر پانی کو بند کر دیا گیا تو ننھی سکینہ پیاس سے بلبلا اٹھی اور اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کی پیاس کو بھی برداشت نہ کر سکیں اور اپنے چچا عباس علمدار کے پاس آئیں اور ان سے عرض کرنے لگی کہ چچا ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے تو پانی کا بندوبست کر دیں، میرے لیے نہ صحیح میرے چھوٹے بھائی کے لیے پانی کی چند بوندیں لا دیں کیونکہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہا ہے۔ عباس علمدار نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے عباس تم تو میرے بعد میرے خیموں کے محافظ ہو، میری عورتوں کے محافظ ہو، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ لیکن پھر عباس علمدار نے اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی پیاس برداشت نہ کر سکے اور عباس علمدار کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔ عباس علمدار نہر فرات پر گئے، پانی کا مشکیزہ بھرا اور راستے میں آنے والے ہر یزیدی فوجی کو جہنم واصل کیا۔ لیکن جب ان بدبختوں نے یک بار کی حملہ کیا تو انہوں نے عباس علمدار کے بازو قلم کر دیے۔ انہوں نے پھر بھی ہار نہ مانی اور پانی کا مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیا، لیکن پھر ان بدبختوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر کے آپ کو شہید کر دیا جس کی وجہ سے خیموں تک پانی نہ پہنچ سکا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے شیر خوار علی اصغر کو ان یزیدی بدبختوں کے سامنے لے گئے اور جا کر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کی دی ہوئی اس حکومت اور اقتدار پر تم اختیارات ہونے کے باعث قبضہ کیے ہوئے ہو۔ میں اسی امام الانبیاء کا نواسہ ہوں۔ کیا تم نے میرے نانا کی وہ حدیث نہیں سنی تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے؟ میں تمہیں اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروز محشر حوض کوثر کا پانی دینے کا وعدہ کرتا ہوں، میرے بچوں کے لیے پانی دے دو۔ اس کے جواب میں ایک بدبخت نے ایک سنسناتا ہوا تیر فضا میں بلند کیا جو حضرت علی اصغر کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں اور تینوں نوکیں علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گئیں اور خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے اس لاشے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، میرے مولا گواہ رہنا میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیری ہر آزمائش پر لبیک کہتا ہوں، یا میرے پروردگار تو مجھے ثابت قدم رکھنا اور میری اس آزمائش سے سرخرو ہی نکالنا۔ اور بعض شیعہ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کے گلے میں
وسط تیر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا اور وہ خون واپس زمین پر نہ آیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام ننھے علی اصغر کے بے جان لاشے کو خیموں میں لے آتے ہیں اور لا کر اپنی زوجہ ام رباب کے سپرد کر دیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا کربلا کا سب سے کم سن شہید ہونے کا شرف پا چکا ہے، اور باقی لاشوں کے ساتھ علی اصغر کی لاش کو بھی لٹا دیا۔ ننھی سکینہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، کبھی اس کا منہ چومتی ہے تو کبھی اس کے گلے پر لگنے والے زخموں کو چومتی ہے، اور کبھی اپنے چچا عباس علمدار کو آوازیں دے کر کہتی ہے چچا دیکھ لو تم پانی نہ لا سکے، اور علی اصغر پانی پیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہوا۔ ابن یعقوبی اس واقعہ کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار تھے کہ ان کے بیٹے کو پیاس سے روتے ہوئے آپ کی گود میں دیا گیا تو اسی وقت ایک تیر آیا جو بچے کے گلے میں لگا اور بچہ شہید ہو گیا۔ امام علی مقام نے تیر کو گلے سے باہر نکالا اور اس حالت میں بچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے بچے سے کہا کہ خدا کی قسم تیرا مقام خدا کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بالا تر ہے، اور رسول خدا کا مقام حضرت صالح علیہ السلام سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد بچے کو شہداء کے بدنوں کے نزدیک لا کر رکھ دیا۔ محترم ساتھیو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔